أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا. محترم خواتین و حضرات، اب حاضرین وقفہ سوالات ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں، اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ہاؤ ڈڈ مسلم ویمن اسسٹ ڈیورنگ اسلامک بیٹلز؟ وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی، خواتین کا جاب علیحدہ تھا، کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھیں، لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ جی میرے نزدیک جائز ہے، میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی، تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والا گھر، اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے، اس کے بعد ولیمہ، لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے، تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں، جا کر پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی۔ پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں، تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے۔ لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا، ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے۔ آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں، اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے۔ آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی۔ اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے، یہ بھائی ہے میرا، لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔ حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائے انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میریج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں۔ آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں، پھر بعد میں روئیں، تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں، اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو چیز
جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے۔ اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں۔ ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی۔ آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے۔ اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ جو ہے گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں، آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے۔ جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر، وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو آدمی کا وے دیر سے ول دیر سے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل رہا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈز لک آؤٹ؟ نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، 1 سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور چاہیں تو رکھیں اسے، بحیثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً۔ اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، you have discussed 3 topics to implement marriage system. Out of 5, nikah in masjid, no reception from bride's side, no dowry. Please comment on rest of the 2. نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خواں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغاں کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ کس لیے تھا؟ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اور اگلوں کو کیا پتا، لہذا اس سے پہلے آپ واعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، واعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔
تو یہی کام ہم کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے، ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا۔ ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں۔ اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے، تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے، یہ انہونی شے ہے، یہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں، اور پھر دنیا کو دکھا سکے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ اسلام کو ریپرزینٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں۔ آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے، آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے۔ یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو، تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی۔ دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے۔ بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی، کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی سودی معیشت۔ اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا۔
ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ان امریکہ. اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کے اختیار کرتے نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry? Where else can she work? اسکولوں کے اندر پڑھائیں ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں کام کریں ٹھیک ہے. جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. Where there is a will, there is a way. راستہ نکل آئے گا. سوال یہ ہے کہ does Islam permit a woman to remain in parda, that is wearing hijab? Can she still go out and work? Where shall we work? اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں؟ پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات. ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں کام کریں. عورتوں کا سکول ہے، پڑھائیں. عورتوں کا کالج ہے، پڑھائیں. اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں. ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے. عورتیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ in Islam parda is a so important farz. How come in Pakistan, Islamic country, ladies with all over makeup come on the stage and recite naat and other things? اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا. میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اختیار کیا گیا. اور یہی سبب ہے ہماری ہیوملیشن کا، ہماری ذلت اور رسوائی کا. ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تھا ریپرزینٹ کرنا. شہداء علی الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کیس آف ہسبینڈس ڈیتھ کین اے وومن گو آؤٹ فار ورک ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی؟ اس میں بھی پابندی وہی رہے گی، گھر پہ بیٹھ کر کام کریں. ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں. بچوں کو پالا ہے، گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا، کڑھائی کا کام کیا، اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے. میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں، غیر مسلم ہوں کوئی ہوں، کہ بچوں کو آپ سنبھالے جب وہ کام کرنے جاتی ہیں. بیبی سٹنگ کا کام ہے، اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشچن بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم بٹ آئی ایم کنفیوزڈ بائی دی سیکٹس آف اسلام، واٹ آئی شوڈ فالو؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لیں. حتی الامکان سیکس کو چھوڑ دیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے. حنفی ہونا فرض نہیں ہے، مالکی ہونا فرض نہیں ہے، لہذا اصل شے ہے قرآن و سنت. دوسرا سوال یہ ہے کہ آفٹر میرج اف مدر اینڈ وائف ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر آفٹر نمبر آف اٹمپٹس ٹو ریکنسائل دیم کین ہسبینڈ پرووائڈ اور میک ہز وائف اے سپریٹ اکوموڈیشن؟ از اٹ رائٹ؟ یہ بالکل صحیح ہے، اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش وہ علیحدہ ہو. یہ عورت کے حقوق میں سے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں.
ایک اور سوال یہ ہے کہ واٹ از دی ریسپانسبلٹیز آف اے مین ٹورڈز ہز وائفس مدر؟ وہ بھی میری والدین ہی کے حق میں ہیں، ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مخلوط تعلیم کو یعنی کو ایجوکیشن کو وقت کا تقاضا سمجھا گیا ہے۔ ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کو ایجوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سے نہ ہائر ایجوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں؟ براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں۔ قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں، اور مجھے خوشی ہے بامبے میں اور پونا میں اور یہاں بھی کہ اب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں، وہاں کو ایجوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے، تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ از اٹ پرمیسبل فار ایجڈ پیرنٹس ٹو اسٹے ود دیئر میریڈ سنس؟ پرمیسیبل ضروری ہے، اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی۔ اب جب آپ بڑے ہو گئے، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کی محبت اپنی اولاد پر جو مرکوز ہو گئی، تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری اولاد کا مرکز محبت تو کچھ اور وجود میں آ گیا، اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ۔ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں، لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیرے دھیرے اس میں سدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس تبصرے پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیے، بندر سب نہیں کہتے، شمپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے۔ البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پورے ہمارے سوشل سائنسز میں، سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے؟ کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر، نمازیوں کی تعداد، عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس قدر مشترک اور مختلف ہیں؟ براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ is it right and just for a husband to be irresponsible towards his first wife and children after marrying another woman؟ نہیں، حرام مطلق ہے۔ دونوں میں مساوات قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہوں، تولی جا سکتی ہوں، گنی جا سکتی ہوں، ان میں برابری کرنا لازم ہے۔ جیسے حضور نے ازواج کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، دن مقرر کیے ہوئے تھے، روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک چکر لگاتے تھے، ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے، اور جو آتا تھا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو، سوائے اس کے کہ قلبی میلان جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ why don't it be declared that husbands taking dowry is haram, because of which many of our sisters remain unmarried؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اسی کا چرچا کر رہے ہیں
کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں، لڑکے زیادہ ہوں، تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ۔ پٹھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں وہ، یعنی مہر کے نام سے، لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس۔ ہم نے پالا پوسا، یہ کیا وہ کیا، اب یہ پیسہ ہمارا ہے۔ غلط ہے، حرام ہے، مہر لڑکی کا حصہ ہے، اسے ملنا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں، لڑکیاں کم ہوں، تو یہ ہوگا جب لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کے لیے شوہر خریدنے پڑیں گے۔ ان کا مطالبہ آئے گا، ہمیں کار لے کے دیجیے گا جی، ہمیں یہ کیجیے گا، یہ فلیٹ لے کے دیں یا وہ مکان۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے معاشی زندگی سے ہے۔ لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بالکل نہ ہو، سرے سے نہ ہو، لیکن اگر کچھ ہے آپ دینا دلانا چاہتے تو اخفاء کے ساتھ دیں، اس کی پابندی شرط ہے، لازم۔ سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا حرام و ناجائز ہے، آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ واضح طور پر جواب سے عنایت فرمائیں۔ وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریروں کے ویڈیوز تیار کرواتا ہوں، اب وہ دیکھے جاتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ حرام نہیں ہے۔ ٹی وی ایک آلہ ہے، اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اس پر نماز کی قرات یا اذان یا خطبہ جمعے کا حرام، اب سب جگہ ہوتا ہے، تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اپراتے ہیں۔ حالانکہ فتویٰ کس کا تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ ہے، ٹی وی تو ایک آلہ ہے، لاؤڈ سپیکر ایک آلہ ہے، آپ گانے بھی نشر کر سکتے ہیں، پورے محلے کی نیند حرام کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کو اچھے استعمال میں لے آئیں۔ اسی طرح ہے ٹی وی کا معاملہ۔ سوال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی قائم کر سکتے ہیں؟ اس کی جد و جہد کر سکتے ہیں، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں قائم کرا دے۔ آخر دنیا میں انقلابات آئے کہ نہیں آئے؟ کمیونسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کہ نہیں الٹا؟ ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ تو ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، پہلے دعوت ہوگی، اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، قریب آئیں گے، پھر انہیں منظم کیا جائے گا، پھر کسی عوامی پرامن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی۔ اس پر پھر میری پوری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ اس کتاب کے اندر میں نے بحث کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے، یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ واٹ از یور اوپینین آن دا انٹر ریلیجیس میرج that has become a fashion of today? Is it appropriate? Is it required to be accepted or not? جی نہیں، مسلمان مرد جو ہے وہ غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانوناً، وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ باقی کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی جائز نہیں۔ سوال یہ ہے کہ I am working in a girls' school where the staff is all ladies. Can I continue to work or should I quit my job according to Islamic Sharia? نہیں، میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں۔ وہاں عورتوں کا ماحول ہے، عورتوں کا اسکول ہے، عورتیں ہی اسٹاف ہیں، تو ٹھیک ہے، کام کریں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ راجہ دشرتھ کی کتنی تھیں؟
حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے. پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے. اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی. پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد. جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، کہ معلوم ہو شوہر جو ہے، شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے. کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی. خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی غرض و غایت، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے. اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کائنڈلی کلیریفائی ریگارڈنگ فیملی پلاننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث. فیملی پلاننگ کے لیے کنٹراسیپٹیو میتھڈز کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے. کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اللہ تعالیٰ کی رزاقیت جو ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے. مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ہی انہیں رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ فلسفے کے اعتبار سے وہ مسئلہ غلط ہے، لیکن فقہی اعتبار سے یہ ہے کہ منع حمل کی کوئی تدبیر ہو. یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے، اسٹیرلائزیشن وغیرہ، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. البتہ منع حمل کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا، کنٹراسیپٹیوز یوز ہو سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سیئنگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گناہگار ہے، اس نے غلط کام کیا ہے. والدین کو راضی کرے، ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے. والدین کے حقوق ہیں یہ، اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے. ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو. تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے. تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی. حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین. آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا، اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، میری سنت ہے. اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور شے ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہوگا. لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، جیسے رہبانیت ہے،
یہ عیسائی راہب ہیں، راہبات ہیں، یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آخر انسان کے اندر جو تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقاضا تو پھر انسان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ چیز جو ہے رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے، اور اس میں ہم بھی بسا اوقات غلطی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اللہ سے لو لگائے رکھی۔ یہ کبھی نہ کہیے، اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی کہ گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے منافی ہے، تو حضور نے تو 11 شادیاں کی۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا، بہت بہت شکریہ۔ أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا